بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آپ نے دعا کرنی ہے میں اس تفسیر کو مکمل کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل آپ نے دونوں کو سننا ہے۔ اب میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جب نمرود بن کوش کے پاس جا کر تبلیغ کی، اسلام پھیلایا، لوگوں کو سمجھایا، تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ پھر قوم کے لوگ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی ہم جن بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان سب میں ہمارا معبود بہتر ہے۔ ہمارے بت کہنے لگے کہ بہتر ہے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، تو میں آپ کو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان جو انہوں نے کفار کو، مشرکین کو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، یعنی بتوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ تبلیغ کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو؟ نہیں ڈرتا میں ان سے، خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے تم، جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ یہ میں نے آپ کو سورۃ انعام آیات مبارکہ 80 سے 81 کا ترجمہ عرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی تمام آپ کی زبان جو ہے، وہ تو عبرانی زبان میں آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عبرانی تھی، تو اللہ نے عربوں کو عربی زبان میں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی مثالوں اور عبرت آموزہ واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا تاکہ وہ جان لیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مشرکین کو تبلیغ کی، ہم کو بھی چاہیے کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں، بھائی یہ شرک ہے، تم شرک سے بچ جاؤ، تبلیغ کرنا فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت نمرود کے پاس پہنچے، نمرود نے ان سے باتیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، تبلیغ کی، مناظرہ کیا۔ میں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو جواب دیا، اللہ نے عبرانی زبان کو عربی زبان میں جو ہے ترجمہ کر کے قرآن میں فرمایا
جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، سورج کو مشرق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال۔ یہ نمرود سن کر جو ہے جلانے لگا، مشورہ دینے والا کون ہے؟ یعنی وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج نکال کے مجھے دکھا، تو نمرود جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے دوستو، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تم جو ہے زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کی طرف سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف جو ہے سورج نکالو۔ تو نمرود جو تھا اب وہ کیا جواب دیتا ہے؟ نمرود نے کہا اے ابراہیم دیکھو، میرے پاس جیل میں قید خانے میں ایک سزائے موت آتا ہے، دوسرا ہے میں سزائے موت جو پر اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، چاہے تو میں وہی جو آدمی ہوتا ہے دوسرا اسی سزائے موت والا اس کو بری کر دیتا ہوں۔ دیکھو میں اس کو موت دیتا ہوں، پھر اس کو میں دوسرے کو میں جو ہے بری کر دیتا ہوں۔ رہا مسئلہ کہ آپ نے جو کہا ہے، میں ان کا جواب پھر نمرود نے کہا میں نے دے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے دونوں سوال ہی غلط ہیں، آدمی مر جائے ان کو زندہ کر کے مجھے دکھاؤ، مشرق سے اللہ نکالتا ہے، اس میں مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ جو تھا نمرود لاجواب ہو گیا۔ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال و جواب جو ہے ان کا میں جواب نہیں دیتا، وہ سوال کرتا ہے میں جواب نہیں دیتا، تو اس نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو، چخے میں ڈال دو۔ پھر نمرود اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجتماعی فیصلہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ پھر نمرود جو لاجواب ہو گیا اور انہوں نے جو ہے اس کو آگ میں جلانے کے لیے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا جلاؤ، جلا ڈالو اس کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرتا ہے، یعنی تم نے اپنی جو ہے یہ بت ہے ان کی جو ہے حفاظت کرو۔ نمرود نے کہا اس کو جلا دو۔ یہ سورۃ انبیاء آیات مبارکہ 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ جلانے کا مشورہ نمرود کو کس نے دیا؟ چکھا آگ بھڑکانے کا، اس میں جلانے کا نمرود کو مشورہ کس نے دیا؟ شاید آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو اس کے متعلق بھی جو ہے بتا دیتا ہوں کہ کس نے مشورہ دیا۔ میرے دوستو، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیات مبارکہ حرکوا وانصروا الہاتکم عبداللہ بن عامر کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جانتی ہو کہ کس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا کہ اس کو آگ کی لکڑیاں اس میں آگ جلاؤ، اس کو جلا دو؟ میں نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ کس نے نمرود کو مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے لکڑیوں کو آگ جلا کر اس میں ڈال دو، مجھے نہیں پتہ۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لاجواب ہو گئے۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایران کا ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے مشورہ دیا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ ایران میں بھی دیہاتی ہوتے ہیں؟ دیہاتی کہتے ہیں گنوار کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے لوگ۔ فرمایا ہاں، ایران کا رہنے والا ایک آدمی تھا دیہاتی، اس کا وہ کرد جو ہے وہ کرد تھا۔
میرے دوستو، اب بھی عراق میں کرد ہیں، فلسطین میں کرد ہیں، اسرائیل میں کرد ہیں۔ کرد ایک زبان ہے، تو قوم کے بھی وہ کرد ہوتے ہیں جس کی زبان ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کرد نے مشورہ دیا، اس کے بعد اس نے مشورہ دیا، فرمایا کہ ہاں کرد ایران کے دیہاتی ہیں، انہوں میں سے ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا، اور انشاءاللہ جلانے کا مشورہ دینے والے کی سزا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آئندہ ویڈیو میں شاید موقع نہ ملے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے، قرآن مجید میں ہے جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ مشورہ جو ہے کرد نامی ایک ایرانی شخص نے دیا تھا، شعیب جبائی کہتے ہیں اس بارے میں، کہ جس شخص نے جلانے کا مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک دھنستا جائے گا۔ عزیزان محترم، دیکھو، جس نے بھی برائی کے کام میں ظلم کے کو مدد کی، یعنی ظالم کی مدد کی، تو میرے دوستو وہ جو ہے آخر دم تک ذلیل و خوار رہے گا۔ تو وہ جو شخص کرد تھا جس نے مشورہ دیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اس کو دھنسا دیا اور قیامت تک زندہ ہے، وہ دھنسا جائے گا۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے متعلق، جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جوش خروش سے لکڑیاں جمع کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔